آپ دیکھ لیں، یا کوئی قصے کہانی سنانے لگے، کوئی عالم جو ہے دنیا یہ قصے کہانی سنانے، یا کوئی بھڑکیلی تقریر ہو جو شیلا اور منہ سے اس کے جھاگ نکلنے لگے، تو آپ اس پر ٹھہر جائیں گے، یار بڑی زبردست تقریر کردہ پیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ آپ دلچسپی کو دیکھ لیں، میری باتیں تو یعنی اتنی میں مشکل بات تو نہیں کر رہا، بات تو سیدھی سادی ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، ایک عزم کر لیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکل آئیں، دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کب مومن بنیں گے۔ دیکھیں، جب آپ ارادہ کریں گے اور پھر اس کے لیے کوشش کریں گے تو پھر آپ مومن بن جائیں گے۔ مومن بننا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری تو آرزو بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، نہ ہم مومنانہ خصوصیات اور اس خصوصیات سے ناواقف ہیں، اور اس کے تقاضوں سے بھی ناواقف ہیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں حقیقی طور پہ۔ سنی سنائی باتوں کی میں نہیں کر رہا بات، نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہر شخص دنیا میں مصروف ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، کون سی چیزوں سے آپ خوش ہو رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں آپ کی زندگی میں، اور کیا مستقبل کے منصوبے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، آپ یا جانتے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، سارے منصوبے، ساری توقعات ظاہر کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ دیکھیں، دراصل ہم جہنم کے خریدار ہیں، جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے جو آنے والی ہے، اور ہم یعنی بالفعل اپنے رویے سے ہم جہنم کے طلبگار ہیں، جہنم پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، آگ میں گرنا کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دیں یا 10 لاکھ روپے دیں، ایک مطلب جیتے جاگتے باہوش انسان کو، کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، اس آگ میں کود جاؤ، کبھی وہ اگرچہ غریب ہوگا، بھوکا مر رہا ہوگا، لیکن وہ اس آگ میں نہیں کودے گا۔ تو جو آگ جس کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنایا ہوا ہے، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں تو جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں آتا، اور نہ ہم اس کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی ذات کو بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں تو لڑکی ہوں، لڑکا کہتا ہے میں تو لڑکا ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بچہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں، ہماری اپنی ذہنیت کو دیکھ لینا، ایک محدود ذہنیت ہے، اور وہ ظاہر تک محدود ہے، لیکن ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے۔ ہماری روح تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوائی ہے، یہ تو ایک مرتبہ پیدا ہوئی ہے، اب اس کے لیے موت نہیں ہے، اچھی ہو یا بری، لیکن اس کے لیے موت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ موت کے لیے آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یا کتنا آپ پریشانی کرتے ہیں، حالانکہ موت تو انتقال کا نام ہے۔ آپ ایک عالم سے اپنے وقت پر آپ نے جانا ہے، لیکن پریشانی تو آپ کو صرف مرنے کی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی آپ کو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کہنے کے تو آپ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے ہیں آپ کے، ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ہمارا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، اور اللہ کی آخرت کی یاد سے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے۔
آپ دیکھ لیں، اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں، اپنے طرز زندگی کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنی ساری جو مصروفیات ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں ہے۔ خاتون خانہ ہے، وہ سوچتے رہیں گی کل کیا پکے گا، اور آج تو ہم نے یہ پکا لیا، کل کے متعلق وہ پریشان ہوں گی۔ ایک محدود سی سوچ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ مطلب سوچیں نہیں، سوچیں، لیکن بات یہ ہے کہ پریشانی کی بات دنیا نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے بارے میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جملہ فرمایا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل آخرت، یعنی مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، ایک عارضی سامان ہے، ایک عارضی فائدہ اٹھانا ہے، باقی دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر چیز آپ چھوڑ، انتقال جب آپ کریں گے، اپنا جسم، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنا مال دولت، یہ سارا آپ نے جو کیا کرائے، سب کچھ آپ چھوڑ کے جائیں گے۔ دیکھیں، غلطی کا شکار نہ ہو، دھوکے سے باہر نکل آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، ایک مقامی طور پر ایک رہنما کو ڈھونڈیں جو آپ کی اللہ کی طرف رہنمائی کرے، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرے آپ کو۔ انسان خود اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا بڑا سبب جو ہے وہ قرآن ہے، پھر رسول کا طریقہ ہے، پھر مقامی طور پر ایک رہنما ضرور آپ نے اپنے لیے منتخب کرنا ہے۔ لیکن لوگ تو کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں، یعنی ایک عام میں بات کر رہا ہوں، نہ رہنما کے طلبگار ہیں، نہ قرآن پر عمل کے لیے کوئی جستجو ہے، اور نہ اللہ کے رسول کی سنت کو، اس طریقے کو ہم کوئی اپنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ایک نظریہ ہے زندگی کے بارے میں، اور وہ نظریہ تو ظاہر ہے کہ دنیا ہے، دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، دنیا ہی ہماری پریشانی اور خوشیوں کا باعث ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری پلاننگ، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں آپ کی دنیا کے متعلق ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم مومن کب بنیں گے۔ آپ مومن اس وقت بنیں گے جب آپ بننا چاہیں گے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے میں بس آپ کہیں کہ بس مومن بن گیا۔ مومن بننا جو ہے، اس کے لیے ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کی سوچ کی، کہ آپ اپنے ذات کے دھوکے سے باہر نکلیں، اپنی ذات کو محسوس کریں کہ بھئی میں تو ظاہر نہیں ہوں، میں تو نہ بڈھا ہوں نہ جوان ہوں، اور میں تو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ آپ اس بات پر یقین کر لیں۔ ہمارا تو دیکھیں بہت حال جو ہے بہت زیادہ برا ہے۔ ہم نے دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے، اور دنیا کو حقیقت جانتے ہیں ہم۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچ کو، آپ کی سوچ ظاہر اور مٹی سے باہر نہیں نکلتی۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا۔ آج کا مسلمان صرف ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی حقیقت سے یہ آگاہ نہ ہے، نہ ہونا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میرے یہ جو لائیو ہم ٹرانسمیشن ہے ہماری، اس کو سننے والے گنتی میں آپ کو، حالانکہ تمام دنیا میں جا رہا ہے، عرصے سے میں یہ اسی ٹائم پر ہر جمعے کے دن جو ہے وہ لائیو آتا ہوں، لیکن اس کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ 2-4 لوگ دنیا میں اگر دیکھ بھی لیں تو وہ کیا دیکھیں گے، اور دیکھنا کیا ہے، بس وہ سننا ہے، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ یعنی دلچسپی نہیں ہے ہماری۔ ہاں، اگر میں کوئی گویا گانا شروع کر دے یا کوئی نازیبہ سین لائیو ہو جائے تو سیکنڈوں میں جو ہے وہ لوگ بس اس میں آنکھیں جما لیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، یا کوئی قصے کہانی سنانے لگے، کوئی عالم جو ہے دنیا یہ قصے کہانی سنانے، یا کوئی بھڑکیلی تقریر ہو جو شیلا اور منہ سے اس کے جھاگ نکلنے لگے، تو آپ اس پر ٹھہر جائیں گے، یار بڑی زبردست تقریر کردہ پیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ آپ دلچسپی کو دیکھ لیں۔ میری باتیں تو یعنی اتنی میں مشکل بات تو نہیں کر رہا،
بات تو سیدھی سادی ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، ایک عزم کر لیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکل آئیں، دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیں، دنیا کی یاد سے خالی کر دیں، اللہ کی یاد سے آباد کر لیں، جنت آپ کی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ دیکھیں اللہ کے وعدے ہیں کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ دنیا میں تمہارے لیے اچھی کر دوں گا۔ یہ یعنی ایک جگہ نہیں ہے، ابھی تو وقت کی قلت ہے، میں ساری آیات نہیں سنا سکتا، لیکن پھر میں سناتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال آج کا یہ موضوع جو تھا کہ ہم کب مومن بنیں گے، تب آپ بنیں گے جب آپ بننا چاہیں گے۔ آپ نہیں بننا چاہیں گے تو آپ مومن نہیں بن سکتے، آپ وہی دنیا کے ٹٹو رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔